پدری زبان سے محبت اپنی ثقافت سے محبت کا دوسرا نام ہے۔ یقیناً آپ کو بھی بلتی زبان سے بے انتہا محبت ہوگی۔ بلتی زبان میں موجود متاثر کن ضرب الامثال اور محاورات جو وقت کی دھول میں گم ہو گئے تھے، آج کے اس باب سے روشن شروع ہو جائیں گے۔ بلتی زبان اپنے دامن میں ضرب الامثال اور محاورات کا انمول خزانہ رکھتی ہے جو بلتستان کی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کے حسین شاہکار ہیں۔ ان کہاوتوں اور محاوروں میں جو سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے وہ بلتیوں کی فطرت اور مزاج کا خاصہ ہے۔ روم اور یونان کے دانشوروں سے بھی زیادہ زرخیز ذہن اور فکر رکھنے والے بلتی بزرگوں کی تخلیق کردہ یہ خوبصورت بلتی ضرب الامثال اور محاورات نہایت دلچسپ بھی ہیں اور سبق آموز بھی۔ چلیے ہم آپ کو بلتی ضرب الامثال اور محاورات کی انوکھی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ لومگو بیاکھیس۔ پہلا سال چوہا لے گیا۔ The first year was taken away by the rat. Rat is the zodiac sign of the first month of Tibetan calendar. The saying is used when someone receives an outstanding position rather unexpectedly. یہ ضرب المثل طوفان نوح کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام حیوانوں کا ایک ایک جوڑا رکھا گیا تھا۔ جب طوفان تھم گیا تو حضرت نوح کی کشتی جودی نامی پہاڑی پر رک گئی۔ اس طرح زمین پر پھر سے انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت زمین پر سب سے پہلے قدم رکھنے کے لیے بیل کو حکم دیا گیا۔ زمین پر انسان کے قدم رکھنے سے پہلے بیل کو حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ بیل کو تمام جانوروں میں نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ نوح کی کشتی سے بیل کو اترنے کا حکم ہوا، لیکن بیل بیچارہ جانوروں میں نیک شگون اور شریف سہی اس کی روایتی سستی آڑے آئی۔ اس سے پہلے کہ لوگ بیل کو کشتی سے کھینچ کر باہر نکالتے، اس کے کان میں چھپا ہوا ایک چوہا فوراً زمین پر کودا۔ اس واقعے کی روشنی میں بعد کے تجربات کو سامنے رکھ کے بلتی ادب میں یہ ضرب المثل تخلیق ہوئی۔ لومگو بیاکھیس، یعنی پہلا سال چوہا لے گیا۔ اگرچہ یہ تاریخی پس منظر اس ضرب المثل کے حوالے سے کوئی معتبر روایت نہیں، تاہم اس ضرب المثل کی تصدیق بلتی کیلنڈر سے ضرور ہوتی ہے۔ بلتستان کی مقامی جنتری میں 12 سال کا ایک دور ہوتا ہے جسے لوسکور کہتے ہیں، جس میں پہلا سال بیالو یعنی چوہے کا سال گنا جاتا ہے۔ عام زندگی میں یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص غیر متوقع طور پر کسی کام میں سبقت لے جائے۔ چوہے کی جبلت میں ہر نئی جگہ پر سب سے پہلے پہنچنے کی خواہش، اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی انتھک کوشش، ہر کام میں سب سے آگے نکلنے اور سبقت لے جانے کا جذبہ، سعی و تلاش اور تجسس بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی فطرت اور صلاحیت کے بلبوتے پر وہ جگہ جگہ پہنچنے میں اور کسی سے نہ ہو سکنے والا کام کر گزرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب کوئی ذہین اور چالاک انسان کوئی نیا کام کرتا ہے یا نئی کامیابی دوسروں سے بہت پہلے حاصل کر لیتا ہے، ایسے میں اس کے اس اقدام پر رشک کرنے والے بطور رشک اس ضرب المثل کو داد و تحسین دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ترنگو اکسناجور لوکپاری مکجور۔ اچھے لوگ سادہ لو، بہرے اور برے لوگ کج خصلت اندھے۔ The ears of simple-natured peoples are deaf. The eyes of crooked ones are blind. اس تخلیق میں بظاہر بروں کو اندھا کہنا مناسب لگتا ہے، مگر اچھوں کو بہرا کہنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن تجربہ کار داناؤں نے جن اصل مشاہدات اور حقائق کی بنیاد پر اچھے لوگوں کو بہروں اور برے لوگوں کو اندھوں سے تشبیہ دی ہے، اس میں ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ضرب المثل تخلیق کرنے والے دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہر واقع اور ہر سنی ہوئی بات کو اچھائی پر محمول کرتے ہیں۔ یہاں بہرے سے مراد اچھی اور صحیح باتوں کے سننے کے سلسلے میں ہے کہ یہ اچھے لوگ دراصل بہرے بن جاتے ہیں، یعنی فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے منافق لوگوں کی پہنچائی ہوئی اور سکھائی جانے والی باتوں کے معاملے میں بہروں کی طرح بن جاتے ہیں اور ایسی فتنہ انگیز باتوں پر کان نہیں دھرتے، جبکہ اس کے برعکس برے لوگ کجرو اور دل کے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ فتنہ و فساد ان کی گٹھی میں پڑا ہوتا ہے، اس لیے معاشرے میں یہ لوگ
امن و آشتی نہیں چاہتے، اس لیے اصلاح احوال کے لیے سازگار ماحول دیکھنے کے باوجود اور حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خیانت کرتے ہوئے سراسر انکار کرتے ہیں۔ گویا یہ لوگ اندھے ہیں، جس طرح اندھا کچھ بھی نہیں دیکھتا، اسی طرح یہ خیانت کار لوگ بھی اصلاح احوال کے لیے کچھ نہیں دیکھتے۔ مختصر یہ کہ اچھے لوگ غلط باتوں کو بھی ٹال جاتے ہیں اور برے لوگ اچھی باتوں سے بھی نظریں چراتے ہیں۔ ضرب المثل میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ گونگے بہرے لوگ فطرتاً ہی نیک ہوتے ہیں۔ جہاں وہ خارجی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، وہاں یہ معذور لوگ باہر کی دنیا کی آلائشوں سے بھی پاک رہتے ہیں۔ زاسیس بلبلا خیو مبیور تانبے کی پیشانی پر فیروزہ بے جوڑ۔ Copper will never be turquoise lit. To the fate, destiny, forehead of copper, turquoise never suits. عمدہ چیز کو حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ جب کوئی حسین چیز کسی بدذوق آدمی کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جلد یا بدیر وہ حسین شے اسے چھن جاتی ہے۔ خوبصورت نگینہ چاہے فیروزہ کا ہو یا عقیق کا، چاندی کے فریم میں اچھا لگتا ہے، تانبے کے فریم میں فیروزہ خوبصورت نہیں لگتا۔ دراصل یہ خوبصورت تخلیق حسن و قبا، خوبصورتی و بدصورتی، لطافت و کثافت، دوری اور بے جوڑ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ تانبے کی پیشانی پر فیروزہ کبھی نہیں جچتا۔ اصل مدعا یہ ہے کہ حسن و خوبصورتی کی قدر وہ انسان کر سکتا ہے جو خود بھی جسمانی اور روحانی لحاظ سے حسین اور دلکش ہو۔ بدصورت انسان کے لیے حسین و جمیل انسان کو جوڑا بنانا دشوار ہوتا ہے۔ عام طور پر انہی معنوں میں یہ ضرب المثل زبان زد عام ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بدصورت جبکہ بیوی پری پیکر اور چاند صورت ہو، ایسے میں بھلا وہ شوہر اس بیوی پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں علم ہو، دولت ہو یا شان و شوکت، ان کو سمانے کے لیے باصلاحیت اعلیٰ ظرف اور ذہین افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نااہل اور کم ظرف افراد ان چیزوں کے کبھی متحمل نہیں ہوتے۔ اردو میں مخمل پر ٹاٹ کا پیوند مستعمل ہے۔ سوسے گوئے کا ہیاق گلبمتوں ایویں گوئے کا شک گلبتوں۔ اپنے سر پر یاک کو حرکت کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے سر میں جوں کا ہلنا فوراً نظر آتا ہے۔ One does not feel a yak moving in one's his own hair, but one instantly catches sight of flies moving on the heads of others. ایک نہایت حقیر اور چھوٹی مخلوق جوں کا نہایت جسیم اور عظیم الخلقت جاندار یاک سے موازنہ کرتے ہوئے یہاں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اپنے عیبوں پر انسان کی نظر نہیں پڑتی، جبکہ دوسروں کے پوشیدہ یا چھوٹے چھوٹے عیوب پر اس کی نظر فوراً پڑتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل نظر آتی ہے کہ اپنے بڑے سے بڑا عیب اسے نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی معمولی سی غلطی اس کی نگاہ میں بہت بڑی دکھائی دیتی ہے۔ گیلفی رول قارسپور جیتنے والوں کی طرف لوئی لہراؤ۔ Wave woolen shawl to the winner, whoever he may be, always on the winner's side. Opportunism. مفاد پرست، ابن الوقت اور ہر آن وفاداریاں بدلنے والے لوگوں کی نسبت بولتے ہیں، یعنی جہاں فائدے کی امید ہوتی ہے وہاں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فتح مند گروہ کے ساتھ اپنی وفاداریاں وابستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ضرب المثل کھیل کے نتائج کی روشنی میں تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ جب کوئی ٹیم جیت جاتی ہے تو تماشائی کار بھیڑ کی اون کی بنی ہوئی موٹی چادر یعنی لوئی لہرا لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اس دنیا کی اکثریت عاقبت نا اندیشی، جہالت، عواقب سے نا واقفیت کے سبب اور مفادات کے حصول کی خاطر ہمیشہ ظاہری طور پر جیتنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، خواہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ مرگوس پیسنوت رگوس پیجاک بیکار برتن بھی ایک دن کام آتا ہے۔ Even a useless pot comes in handy at times. کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھو، قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز فالتو نہیں۔ ایک معمولی بظاہر بے قیمت چیز بھی جس کی ہمیں سردست ضرورت نہیں ہوتی، اشد ضرورت کے موقع پر کام آ سکتی ہے، یہاں تک کہ زہر بھی دواؤں میں شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں برا بیٹا اور کھوٹا سکہ وقت آنے پر کام آتا ہے۔ میچیگی پیا میب گیا رتلا میچیگی پیا میب گیا خیانا۔
ایک ہی آدمی کی خاطر 100 آدمی محفوظ مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ایک ہی آدمی کی خاطر 100 آدمی خطرناک مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. 100 men can reach a destination with the help of one single man, and 100 men can fall into danger due to the ill workings of one single man. اس ادب پارے میں بھی نیکی اور بدی، خیر اور شر کے حوالے سے ایک باریک مفہوم کو اجاگر کیا گیا ہے کہ معاشرے میں اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرنے کا موجب بنتی ہے، یعنی ایک برے آدمی کے برے کام کی سزا بسا اوقات سماج کے تمام افراد کو ملتی ہے، اور بعض اوقات ایک آدمی کی نیکی تمام افراد کی نجات کا باعث بنتی ہے. یہاں بلتی متضاد الفاظ خیانگ اور رت کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے. رت بامعنی میدان ہموار مقام، خیانگ یعنی کھائی کا کنارہ جہاں سے نیچے لڑکنے کا 100% امکان ہو. سپیانکوی کا دوم منا رالا نینے. بھیڑیا جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تب بکری کو پھپھی بنانے پر مجبور ہوتا ہے. When in distress, a wolf will take a she-goat as his aunt. یہ تخلیقی جملہ ظلم و ستم، منافقت اور مکاری کے حوالے سے ہے. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی مشکل میں گرفتار ہونے کی صورت میں ظالم بھی مظلوم سے امداد طلب کرتا ہے، طاقتور کمزور سے امیدیں وابستہ کرتا ہے. نقصان پہنچانے والا جانی دشمن جب خود مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے ہی ظلم و ستم کا شکار مظلوم کی طرف دیکھتا ہے، اور جن کے ساتھ جان پہچان تک نہیں ہوتی ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں بھیڑیا اور بکری کا نام استعمال کرتے ہوئے تخلیق کاروں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ بھیڑیے کی زندگی کا انحصار بکری کے گوشت، پوست اور خون پر ہے. بھیڑیا جس غرور اور تکبر کے ساتھ میدانوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر گھومتا پھرتا ہے، اس کی یہ ساری ظالمانہ شان و شوکت بکری کے جسم سے حاصل کردہ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی بدولت ہے. یہاں داناؤں کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب تک بھیڑیے میں دم خم ہے تب تک وہ بکری کو چیڑ پھاڑ کر اپنی خوراک بناتا ہے، لیکن جب اس کی طاقت جواب دے دیتی ہے یا وہ کسی جال میں پھنس جاتا ہے یا اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا، ایسے میں وہ ظالم بھیڑیا بکری کو فریب دینے کے لیے اس کو اپنی پھپھی اور خود کو اس کا بھانجا ثابت کر کے بیچاری سادہ لوہ بکری کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ قریب پہنچتی ہے تو فوراً اسے لقمہ تر بنا کر اپنی بھوک مٹاتا ہے. اس ضرب المثل کا اصل مصداق معاشرے کے وہ ظالم و جابر لوگ ہیں کہ جب تک ان میں ظلم کرنے کا دمخم ہوتا ہے وہ مسلسل مظلوموں اور غریبوں پر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں، لیکن جب معاملہ ان کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے تب وہ خود کو مظلوم اور غریبوں کے ہمدرد اور حامی و ناصر گردانتے ہیں اور مظلوموں کو اپنے تعلقدار ثابت کرتے ہیں. اس طرح جب مظلوم ان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں تب وہ ان کا خون چوس کر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. مظلوم اور غریب انسانوں کے لیے اس ضرب المثل میں اہم سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں ظالموں کے فریب میں کبھی نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری اور دکھاوے کا پیار کیوں نہ جتائیں. خسر برانگ کھورے چھل بوپا سے برانگ کھورے دم. ایک ٹوپا تقریباً 5 پاؤ سونے کے بلبوتے پر مقدمہ بازی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک سیر باجرہ لے کر صلح کی جائے. It is better to settle a dispute with a bray about 1 kg of millet than to fall into litigancy with someone carrying a bray of gold about 1 kg. اس ضرب المثل میں معاشرتی زندگی کے ایک خطرناک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے مقدمہ بازی. بالخصوص زمین کی تنازعات میں کچھ لوگ اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اپنی انا کی خاطر عمر بھر مقدموں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں اور گھر کے اثاثے تک نیلام کر دیتے ہیں. اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود مقدمے کا فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا یا مدتوں کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. عدالتوں کی تاریخیں بھگتاتے جوتیاں گھس جاتی ہیں. آخر کار بغیر نتیجے کے فریقین تھک ہار کر ناقابل تلافی نقصانات اٹھا کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ حالت دیکھ کر یہاں داناؤں نے مصالحانہ روش اختیار کرنے کی تلقین کی ہے کہ ایک سیر سونا کے ساتھ مقدمہ بازی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک سیر باجرہ لے کر یا خرچ کر کے صلح کی جائے. نامور مفکر والٹر کا قول ہے کہ زندگی میں 2 بار میں برباد ہوا، ایک دفعہ مقدمہ جیتنے کے بعد اور دوسری مرتبہ مقدمہ ہارنے کے بعد. ستینتا مزر چھت پیود
satam mazer gyot pay. دل کے اصل راز کے ظاہر کرنے سے احتیاط کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن رازدان سے بھی تعلق ٹوٹ جائے۔ کسی پر لسانی ضرب نہ لگائیں، بعد میں اس کے نتائج دیکھ کر پشیمانی ہو سکتی ہے۔ Think before you disclose your secrets to anyone, for the day may come when he may not be on good terms with you. Do not tell any piercing word to anybody because you will be remorseful later on. Do not tell words from the heart. There will be punishment. Do not tell words of patient heat. There will be repentance. کسی کے ساتھ دوستی کے حوالے سے فوری طور پر بے تکلف ہونا عقل مندی نہیں۔ اس طرح انسان اندھا دھند اعتماد کر کے دل کے راز آشکار کر دیتا ہے، پھر بات سے بات نکلتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ جدائی کی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح کسی کو پرکھے بغیر اپنا راز بتانا درست نہیں، اسی طرح باتوں کے تیر سے کسی کا دل زخمی کرنا بھی بعد میں خود اپنے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں بزرگوں نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ کوئی آپ کا کیسا ہی قابل اعتماد دوست ہی کیوں نہ ہو، راز کی باتیں بتانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو آپ کے اس راز میں کوئی بات ایسی ہوگی جس سے متنفر ہو کر وہ دوست قطع تعلق کرے گا، یا انسان ہونے کے ناطے کسی بھی وقت کسی غلط فہمی کی بنا پر تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں آپ کے بتائے ہوئے راز سے وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ضرب المثل کے دوسرے حصے میں لسانی ضرب لگانے سے انسان کو منع کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ Skew gauna chibzi ga. جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے جھوٹے شخص کی مختصر سی ضرورت بھی پوری کرنا کافی ہے۔ It is difficult to meet the demands of a liar if he is to give false evidence for you. Skew means stew of thumb-pressed noodle piece with ghee and shorba. یہ ضرب المثل جھوٹی گواہی کی مذمت میں کہی گئی ہے۔ زان بلتستان کی ایک مخصوص ڈش ہے۔ یہ کھانا گیہوں کے آٹے یا جو کے ستو سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے، کھولتے ہوئے پانی میں حسب ضرورت آٹا یا ستو ڈال دیا جاتا ہے، پھر ایک ڈنڈے جسے مقامی زبان میں سیا کہتے ہیں کی مدد سے آٹے کو ہانڈی میں خوب گھونتے ہیں۔ اچھی طرح گوندنے پر زان تیار ہو جاتا ہے۔ اسی ڈنڈے یا لکڑی کے چمچ سے زان کو ایک بڑی تھالی میں نکال لیتے ہیں اور خالص مکھن کے ساتھ اسے کھاتے ہیں۔ اس کا نوالا 3 انگلیوں ٹھنگا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے لیا جاتا ہے۔ گھی کے بغیر اس کھانے کا لطف نہیں ہوتا، بلکہ گھی اور زان لازم و ملزوم ہے۔ اس کی ساخت حلوے کی طرح نرم ہوتی ہے۔ پہلے ٹھوس مکھن کو کسی برتن میں تپا کر مایا حالت میں لایا جاتا ہے۔ یہ بلتستان کے مشہور کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کھانے کے 2 طریقے ہیں، پہلا نوالے کو گھی میں ڈبو کر کھانا، دوسرا نوالے میں ٹھینگے کی انگلی سے تھوڑا سا گڑھا بنا کر گھی میں ڈبوتے ہیں کہ اس میں چمچہ بھر گھی آ جائے۔ اس مخصوص کٹورا نما نوالے کو سکیو کہتے ہیں۔ اسی سکیو کے حوالے سے ضرب المثل کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں سکیو گھی سے بھر گیا وہاں جھوٹی گواہی دینے والوں کی تعداد پوری ہو گئی۔ یہ ایک طنزیہ جملہ ہے۔ Sarpa phote chujimbo. ہر نئے برتن سے پینے والا پانی میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ Water seems to get sweeter with every new glass or pot lid. The water of a new glass is tasty. ابتدائی ایام میں ہر نئی چیز اپنے اندر کشش رکھتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر معاشرے کا تقریباً یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر نئے مفکر، دانشور، عالم دین، فاضل اور قابل قدر انسان یا تخلیق میں آئی ہوئی نئی چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی قدردانی کم ہوتی جاتی ہے، حالانکہ اس کی افادیت پہلے کی طرح برقرار رہتی ہے۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ کم ظرف اور سطحی طبیعت والے لوگوں کی عادت ہو سکتی ہے۔